أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عدل کے اجتماعی تقاضے اور واقعہ کربلا، اس حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کوئی ذہن، کوئی دل، کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی قوم، ہر کوئی عدل چاہتا ہے۔ ہر ذہن کی آواز یہ ہے کہ اسے عدل چاہیے، ہر دل کی آواز یہی ہے کہ اسے عدل چاہیے۔ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ عدل سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ عدل کا جو متضاد ہے وہ ظلم ہے۔
تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس دنیا میں ظلم کرنے والے بھی اپنے لیے عدل چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے لیے وہ بھی عدل چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ عدل ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس آیہ مبارکہ کو جس کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، اس میں جو تاکید ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہے کہ عدل کے بغیر تمہیں تقوی نہیں مل سکتا، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، تم خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ دو جہتیں ہیں، ایک ہے انسان کی خواہش کہ مجھے عدل چاہیے، ایک ہے عدل کا اس تقاضا اس لیے کہ مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے۔ یہ دو جہتیں۔ تو کربلا کے واقعہ کو ہم اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور عدل بھی انفرادی نہیں ہونا چاہیے، اجتماعی ہونا چاہیے۔ اور ایک جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس سے بڑا عدل کا نفاذ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کئی دفعہ جب آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے لیے عزت چاہتا ہوں تو پھر مجھے چاہیے کہ پہلے میں دوسروں کو عزت دوں، یعنی جو جو میری ضرورت ہے وہی دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ تو عدل بھی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نفسیات والے کہتے ہیں، بلکہ یہ عام فہم بات ہے، کہ جب کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کا چہرہ کتنا نکھر جاتا ہے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کی ضرورت تھی پیاس، اس کو پانی مل گیا تو پانی پینے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے کی ضرورت ہے کھانا، اس کو کھانا مل گیا تو ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے؟ اگر اس معاشرے میں، انسانی معاشرے میں عدل ضرورت ہے، اگر یہ ضرورت پوری ہو جائے تو معاشرہ انسانی کتنا نکھر جائے، کتنا خوشحال ہو جائے۔ لیکن وہ جو میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا، پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور و فکر کیا کہ نہیں کیا، کہ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس پہ غور کرنا، جا کے غور کرنا بھی عبادت ہے۔ میں نے آپ کو عبادت کی دعوت دی تھی۔ غور و فکر جو ہے یہ بھی عبادت ہے، کہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ میرے خالق کا حق ہے، میرے پیدا کرنے والے کا حق ہے۔ اب جب اللہ قرآن میں یہ فرمائے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اللہ کی جو قدر تمہیں کرنی چاہیے تھی وہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس دل میں اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ میری زندگی کے فیصلوں میں اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔
تو ہم ظلم شروع کرتے ہیں اپنے خالق کی قدر نہ کر کے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اس بات پہ غور کرنا کہ کیا میری زندگی میں اللہ کو جو مقام حاصل ہے وہ میں نے اللہ کو مقام اور عزت دی ہے؟ تو میں بندوں کے ساتھ کیا عدل کروں گا؟ بندوں کے ساتھ میں کیا انصاف کروں گا؟ میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کسی سے میں کیا عدل؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں۔ مجھے کئی دفعہ لوگ یہ جب سوال خصوصاً نوجوان بچے کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل فتنے ہیں دین کے نام پہ، بھائی دین کے نام پہ لڑ رہے ہیں نا، یہ فرقہ واریت جو اس دین کے نام پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ نہ صحابہ کو معافی ہے نہ اہل بیت کو معافی ہے۔ کوئی صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت کے متعلق نازیبہ الفاظ کہہ رہا ہے، کوئی اولیاء امت کے خلاف کہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ جو اللہ کی قدر میرے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدر کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے۔ بھائی میں نے کہا تھا کہ جب کربلا والوں کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و رضا کا پتہ چلتا ہے کہ تسلیم و رضا کہتے کسے ہیں۔ تسلیم و رضا کا مقام کیا ہے؟ یعنی سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے اگر ظالموں کی طرف سے یہ سوال اٹھے کہ تم نے اللہ کے امر کو کیسا پایا، تو تسلیم و رضا کا کیا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ ہم تو چھوٹی سی بات پہ اللہ سے گلے شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا تسلیم و رضا کیا۔ اگر ہم اللہ کو تسلیم کر لیتے، یہ سوال میں نے پچھلے جمعے ایسے ہی نہیں رکھا تھا، اگر ہمارے دل میں اللہ کی قدر ہوتی، اللہ کو تسلیم کر لیتے، وہ اللہ جب کہے کہ میں مہاجرین سے بھی راضی ہوں، انصار سے بھی راضی ہوں، تو اللہ کو تسلیم کرنے والا صحابہ کو برا بلا کیسے کہہ سکتے؟ اس نے اگر کسی صحابی کو گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، تو اس نے اللہ کے کلام کی مخالفت کی، تسلیم نہیں کیا دل سے اللہ۔ اور وہ اللہ جب قرآن کریم میں یہ کہہ دے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پاکیزہ کیا ہے، نجاست ان کے قریب بھی نہیں جانے دی، اور نبی پاک ان کی محبت مانگے تم سے اللہ کے حکم پر، تو کون ہے شخص جو اہل بیت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں فتنے ہیں، فساد ہیں، فرقہ واریت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دل سے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو تسلیم نہیں کیا۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ جن پہ اللہ راضی ہو بندے ان سے ناراض ہوں؟ اس لیے میں نے پچھلے جمعے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا۔ تو طلب تو ہر کوئی یہ کر رہا ہے کہ مجھے عدل چاہیے، اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ کہ جو ظالم ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے عدل چاہیے۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے حق اور باطل کی، یہ قیامت تک ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی دور میں ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا تھا نقا من الملک، مولا کریم مجھے
الی یوم یبعثون تک، قیامت تک مجھے مہلت دے۔ اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انذرنی قال انک من المنذرین، فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دی۔ اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ کبھی یہ حق کا علم ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور باطل کا اور شیطان کا علم نمرود کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ صرف وقت بدلتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، حق اور باطل کی جنگ وہی ہے۔ یہ جو پہلے دن سے شروع ہوئی ہے نا، جنگ وہی ہے، صرف میدان جنگ بدلتا ہے، سپہ سالار بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں۔ وہی حق کا جھنڈا موسیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور باطل کا جھنڈا فرعون کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ میدان جنگ بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتے ہیں۔ وہی خیر کی ساری طاقتیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور شر کی ساری طاقتیں ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے ہوتی ہیں۔ بس میدان جنگ بدلا، غزوہ بدر آ گیا۔ وہی حق کا جھنڈا کبھی حسین کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور شر کا یزید کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ رک گیا، آگے چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ میں تو کئی دفعہ آپ سے اشارتاً یہ بات کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روز 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ تم اہل بیت اطہار کا ساتھ چھوڑ دو۔ امام مالک کو مار مار کے یہ کندھے توڑ دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل کا جو حشر کیا گیا، چلتے چلتے آپ بر صغیر میں آ جائیے، ہندوستان کی ساری شر کی طاقتیں پرتھوی راج کے جھنڈے کے نیچے تھیں اور حق کا جھنڈا معین الدین چشتی کے ہاتھ میں تھا۔ آگے چل کے آئیے، حق کا جھنڈا حضور مجدد الفسانی کے ہاتھ میں تھا، شر جو تھا وہ اکبر اور جہانگیر کے ساتھ تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ختم ہوتی ہے۔ اب اس کو یہ جو ہم اجتماعی عدل کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو بنیادی جنگ ہے کیا؟ مثلا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی پڑھ لینا، یہ کوئی جنگ ہے؟ بنیادی جنگ کیا ہے؟ بنیادی جنگ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس بات سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں کسی چیز کا، ایون کہ میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اس فلسفے کو اچھی طرح، یہ کلمہ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ظالم، یہ عدل اجتماعی کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہر کسی کے لیے عدل چاہے گا، اور جو ہر کسی کے لیے عدل نہیں چاہتا اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔
اس سے بڑا عدل اجتماعی کا تقاضا کیسے پورا ہو سکتا ہے جیسا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی۔ اب یہ جو باطل طاقتیں ہیں وہ کلمے کی مخالف، نمرود کیوں ابراہیم کے مخالف ہے؟ فرعون کیوں موسیٰ کے مخالف ہے؟ ابو جہل کو، عتبہ، شیبہ، ولید کو کیا تکلیف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اتنی عزت کرنے والے، کبھی آپ غور، یعنی اعلان نبوت سے، اس کلمے سے پہلے کتنا احترام کرتے ہیں کہ اپنی امانتیں نبی پاک کے پاس رکھتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں۔ حجر اسود وہ نصب کرنے والا معاملہ ہوا تو کس احترام کے ساتھ پورے مکے میں نعرے لگائے گئے۔ اس وقت حضور کی عمر 35 برس تھی۔ اتنی عزت اور احترام کرنے والے جان کے دشمن بن گئے۔ کیا تھا اس لا الہ الا اللہ میں؟ اتنا ہی فرمایا تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس جملے کے بعد پتھر مارنے شروع کر دیے، گالیاں دینا شروع کر دی، راستے میں کانٹے بچھانے شروع، مجنوں کہنا شروع کر دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ جملہ تڑپا کے رکھ دیتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا، جتنے دکھ میں نے برداشت کیے ہیں کسی اور نے نہیں کیے۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے آپ کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ ایک دن امیہ بن خلف نے پوچھا، بلال مجھے یہ بتا کہ تیرا نبی تجھے کیا تعلیم دیتا ہے کہ میں تیرے اوپر اتنا ظلم کرتا ہوں، تپتی ریت پہ لٹاتا ہوں، کوڑے مارتا ہوں، گھسیٹتا ہوں گلے میں رسی ڈال کے، لیکن تو محمد کو چھوڑتا نہیں۔ کیا بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے؟ چھوٹا سا جملہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عزت سب کی برابر ہے، سب انسان برابر ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ سائد کے حوالے سے جو ہم عدل اجتماعی کی بات کر رہے ہیں نا، عدل اجتماعی اور کربلا، امیہ بن خلف کو پھر غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی عزت برابر ہو؟ اس نے پھر بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ اس لیے کبھی کبھی یہ جو میں آپ سے جملہ کہتا ہوں نا کہ آپ تہجد گزار ہوں، اگر آپ اپنے گھر کے نوکر کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تو آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ یہاں با جماعت نماز ادا کر کے باہر نکل کے کسی ریڑی والے کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تو آپ نے ابھی سجدہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم جس سے باطل طاقتیں لڑتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین کے جتنے وسائل ہیں ان پہ ہمارا قبضہ ہو، ہم مالک ہیں، ہماری اولادیں مالک ہیں، ہمارے خاندان مالک ہیں، باقی سب ہمارے زیر نگی رہیں۔ نمرود کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے یہی جھگڑا تھا، فرعون کا بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی جھگڑا تھا۔ کبھی یہ 20واں پارہ پڑھیں، آج تو ٹائم کم رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا نا احسن کما احسن اللہ علیک، لوگوں پہ احسان کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ قارون سے فرمایا، یہ 20ویں پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی اس کی مخلوق پہ احسان کر۔
تو اس نے آگے سے کہا کون سا احسان؟ یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنی طاقت سے یہ وسائل اکٹھے کیے ہیں، ان کا میں مالک ہوں۔ اسی لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری دولت اس کے سر پہ رکھو اور زمین میں دنسا دیا اسے۔ بس اتنی سی جنگ ہے کلمے کی، حق کی اور باطل کی۔ آپ مت خیال کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا نماز کے بعد ذکر کریں گے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اصل مالک حقیقی اللہ ہے۔ جب مالک اللہ ہے ہر چیز کا، تو پھر ہر چیز پہ تمام انسانوں کا برابر حق ہے۔ اس بات کو، اس جھگڑے کو، اس لڑائی کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہے کیا۔ یعنی مالک اللہ ہے تو پھر ان نعمتوں پہ اس کی ساری مخلوق کا حق ہے۔ لیکن باطل طاقتیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ان وسائل پہ ہمارا حق ہے، ہماری اولادوں کا حق ہے، ہمارے خاندانوں کا حق ہے۔ میں ایک فکر کے لیے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ ایک ہی صحابی ہے جس کا نام قرآن میں حضرت زید ہے، 22ویں پارے میں جن کا ذکر۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا، تھوڑی سی میں پیچھے سے عرض کر دوں، حکیم بن حزام بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو خریدا اور پھپھو جان کو ہدیہ کر دیا۔ تو جب حضور سے شادی ہوئی تو یہ غلام کی حیثیت سے ساتھ ہی آ گئے۔ پھر نبی پاک نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، یہ بھی اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ بندے اپنی ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ یہ جو ہم بچے لے پالک لے لیتے ہیں نا، پھر اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ یہ آیتوں کا یہ سورہ احزاب کی آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی بچہ آپ کو مل جائے ویسے راستے میں پڑا ہوا تو اس کی ولدیت کا پتہ نہیں چلتا، آپ اس کی پرورش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا بھائی ہے، پھر بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لکھوا سکتے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بچہ لیتے ہیں اور ولدیت اپنی لکھوا لیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ ظلم نہ کرو۔ یہ پتہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ اس بچے کی ماں پہ تم نے بدکاری کی تہمت لگائی ہے۔ جب تو نے مثلا اس کا باپ اور ہے، مثلا اپنے بھائی کا بیٹا آپ نے لے لیا اور نام اپنا لکھوا دیا ادھر یونین کونسل میں جا کے، تو اب آپ نے ظلم کیا کیا ہے کہ بیٹا تھا وہ بھائی کا، اب تو یہ تہمت لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بھابھی سے بدکاری کی تھی جو بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ لے جی جے ولدیت نہیں لکھوانی تو پھر لے آئی کیوں سی۔ اب یہ ظلم، کئی تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بہن سے لی اولاد، اپنی ولدیت لکھوا دی۔ وہ کچھ حیا کرو، تو نے اپنی بہن سے بدکاری کی ہے۔ یہ ہے قرآن سے، شریعت سے دوری کے بعد آپ کا حشر کیا ہو جاتا ہے، اخلاقی لحاظ سے کیا حشر ہو جاتا ہے، کیا بربادی ہم خرید لیتے ہیں اللہ رسول کے دین سے دور ہو کے۔
بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں اسامہ. یہ میں بتانے لگا ہوں کہ غلام کو اپنے برابر سمجھا کیسے جاتا ہے. بھائی یہ ذکر شکر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، کلمہ اگر صحیح نہیں پڑھا تو کچھ نہیں. اگر آپ اپنی ملکیت سے ہی دستبردار نہیں ہوئے. اب زید غلام ہے، نبی پاک کے گھر میں رہتے ہیں، حضور کی خدمت کرتے ہیں. زید کا بیٹا ہے اسامہ. آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے سردار بھی نبی پاک کے سامنے اگر کسی کی سفارش کرواتے تھے تو اسامہ کی کرواتے تھے. اور وہ جس عورت نے چوری کی تھی اس وقت بھی لوگ حضرت اسامہ کی سفارش لے کے آئے تھے. یہ مقام دیا ہے نبی پاک نے اپنے غلام کے بیٹے کو. وہ تاریخی جملہ کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس وقت بھی سفارش حضرت اسامہ کی آئی تھی. کیا ہمارے غلاموں کے نوکروں کے بچوں کو یہ اہمیت ہے ہمارے گھروں میں؟ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے، ایک کاندھے پہ اگر امام حسین ہیں تو دوسرے پہ اسامہ بیٹھے ہوتے تھے. گود میں اگر ایک طرف حسن ہوتے تھے تو دوسری طرف اسامہ بیٹھے ہوتے تھے. اب پتہ چلا کہ اگر محبت کی نعمت بھی آپ کے پاس ہے تو وہ سب کے لیے ہو. یہ ہے وہ عدل اجتماعی. اور کربلا کہ اگر پانی حسین کے پاس ہوگا تو دشمنوں کو بھی ملے گا، اپنے دشمنوں کا بھی حق تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑا ہے کہ مالک اللہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اگر اللہ کی ملکیت ہے تو پھر سب کا حق ہے. اور اگر وہی پانی باطل کے پاس ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ لائن کیسے ڈرا کریں، وہ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ جلدی کرو، ان کا کام تمام کرو، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. انہی پہ تو قرآن لانتے ڈالتا ہے. پھر کیسے پتہ چل گیا کہ حسین حق پہ تھے اور وہ باطل تھے؟ نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی، پھر حق اور باطل کی لائن کیسے لگی؟ پھر کیسے پتہ چلا؟ اسی بات سے پتہ چلا کہ اگر پانی حسین کے پاس ہوگا تو کلمہ کہتا ہے کہ سب کو ملے گا، اور اگر وہی پانی یزید کے پاس ہوگا تو بچوں پر بھی بند کر دیا جائے گا. تو جو بھی کوئی اللہ کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے سمجھتا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اب مجھے یہ بتائیں، کہتے ہیں نا جس جگہ تذکرہ خیر الانام آتا ہے جلی حرفوں میں اسامہ کا بھی نام آتا ہے. ایک کاندھے پہ لخت جگر شیر خدا، دوسرے کاندھے پہ فرزند غلام آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ ننگل شریف. یہ ہے وہ عدل اجتماعی. کہ اگر سواری پہ بیٹھنے کا حق عمر فاروق کو ہے تو اتنا حق ہی غلام کو ہے. جتنا حق امیر المومنین کا ہے اس سواری پہ اتنا حق ہی غلام کا ہے.
کیا میرے پاس جو گاڑی ہے، میرے محلے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، ذرا اپنا اپنا محاسبہ کرے نا. ہم عدل تو چاہتے ہیں، لیکن جو عدل اللہ کہتا ہے، میرے ہمسائے میں کوئی بیمار ہو جائے تو کیا یہ گاڑی اس کے لیے بھی ہے کہ وہ ہاسپٹل تک اپنے بچے کو لے جائے؟ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، کیا ان پہ دوسروں کا حق ہے؟ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حسن و حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کی مودت، ان کی محبت فرض ہے. امام شافعی نے کہا تھا جب تک ہم درود نہیں پڑھیں گے ہماری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی. ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بیان فرمائی، اپنے وصال سے چند دن پہلے جو لشکر ترتیب دیا، اس لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا؟ حضرت اسامہ کو. اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑی بڑی باتیں بھی کی گئیں کہ ایک بچے کو اتنے تجربہ کار لوگوں کی موجودگی میں سپہ سالاری دے دی گئی. ہاں، یہی لوگوں کو بتانا تھا کہ غلاموں کے بچوں نے صرف غلام ہی نہیں رہنا، انہوں نے سپہ سالار بھی بننا ہے. بھائی یہ ہے وہ کلمہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، دنیا دار تو ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو اس کے بعد میرا بیٹا آ جائے گا. کیا کسی پیر کے آستانے پہ رہنے والے غلاموں کے بچوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ پیر کے بچے اور غلام کے بچے ایک گاڑی میں اسکول پڑھنے کے لیے جائیں؟ یہ دین کہاں سے ان لوگوں میں آئے؟ ایک مولوی کے گھر میں جو یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی باتیں کرتا ہے، کیا اس کے گھر میں جو نوکر ہے اس کے بچے اور مولوی کے بچے ایک کالج میں پڑھتے ہیں؟ ان کے لیے ایک جیسی نعمت ہے؟ نہیں. ہم نے وہ کلمہ نہیں پڑھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. وہی کلمہ جو تھا وہی خلافت راشدہ میں عدل اجتماعی قائم کر رہا تھا. اور آج یزید کہہ رہا تھا کہ نہیں، ان تمام وسائل پہ بنو امیہ قابض ہوں گے. تو حسین اس باطل کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ کو امام حسین وہاں ان کو کلمہ پڑھانے آئے تھے؟ کوئی نماز کی جماعت کروانے آئے تھے؟ انہیں بتانے آئے تھے کہ یہ جو بیت المال ہے، جیسے خلافت راشدہ میں تمام مسلمانوں کا برابر حق رہا ہے، اب ایک خاندان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی تمام نعمتوں پہ سب کا حق تسلیم کیا جائے گا. عدل اجتماعی کے تقاضے اور کربلا. تو آج کی جو بات، چونکہ وقت ہو گیا، ابھی چند باتیں رہ گئی ہیں. پچھلے جمعے کا سوال تو یہ تھا کہ کیا میں نے اپنے دل میں اللہ کو وہ فوقیت دی ہے، اللہ کو وہ عزت دی ہے جو میرے دل میں ہونی چاہیے اپنے خالق کے لیے؟ جب میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہوں تو اللہ کو اہمیت دیتا ہوں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ تم نے نہیں کی. مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تم نے دوسری چیزوں سے وہ محبت کی جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. یہ دوسرا پارہ ہے. اللہ کہتا ہے جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی وہ تم نے دوسروں سے کرنی شروع کر دی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے.
ایمان والا دوسری چیزوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی وہ اللہ سے کرتا، شدید محبت رکھتا ہے۔ آج صرف آپ نے یہ جا کے سوچنا ہے، آپ کی فکر کے لیے یہ سوال ہے کہ اگر ہر بندے کی خواہش عدل ہے، ہر قوم کی، ہر مذہب کی، ہر بر اعظم پہ رہنے والے لوگوں کی سب عدل، جو میں نے جملہ کہا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے عدل چاہتا ہے، اگر ہر بندہ عدل چاہتا ہے تو معاشرے میں ظلم کیوں ہے؟ گھروں میں ظلم کیوں ہے؟ کوئی گھر بھی برباد کب ہوتا ہے؟ 5-6 بھائی ہیں، گھر بھی برباد کب ہوتا ہے؟ جب کسی ایک کے ذہن میں یہ فطور آئے کہ تمام وسائل پہ میں قابض ہو جاؤں، گھر برباد ہو جائے گا۔ اگر تمام بھائی بہنیں یہ کہیں کہ سب کا حق برابر ہے تو کبھی گھر برباد نہیں ہوگا۔ معاشرہ برباد کیوں ہے؟ اگر عدل کا تقاضا ہم پورا کرتے رہتے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھتے، جیسے ہم اپنے لیے عدل چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ کہے کہ عدل ضروری ہے، ڈیمانڈ ہے، لیکن معاشرے میں ظلم ہو رہا۔ کوئی دودھ جو ہے وہ پاؤڈر والا بیچ رہا ہو، کوئی دوسری ملاوٹ کر رہا ہو، کوئی سود لے رہا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں اور آواز بلند ہو رہی ہے عدل کی۔ اس لیے یہ جو آیت ہم سیکھ رہے ہیں کہ عدل کر ہی وہ سکتا ہے جو توحید پرست ہے، مشرک کبھی عدل نہیں کر سکتا۔ توحید عدل ہے اور شرک، ان شرک لظلم عظیم، شرک اس لیے منع ہے کہ شرک ظلم ہے۔ تو عدل انسان کر ہی تب سکتا ہے جب اللہ کو مالک حقیقی مانتا ہے، اور تمام وسائل جتنے بھی اس زمین پہ موجود ہیں ان پہ سب کا حق تسلیم کرو۔ امریکہ کہتا ہے نہیں، ان وسائل پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، روس کہتا ہے ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، چھوٹی سطح پہ آ جائیں تو پھر ہمارے بھی یہی حالات ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں پہ سب کا حق تسلیم نہیں کرتے، اس وجہ سے معاشرے میں، گھروں میں ہمارے ظلم ہے اور زندگی نکھر کر سامنے نہیں آ رہی۔ اور اگر اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھنی ہو عدل اجتماعی کی، بس میں آخری جملہ کہنے لگا، تو 9 محرم کی رات کا امام عالی مقام کا وہ جملہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ، میں قربانی دے لوں گا تمہاری جانیں بچ جائیں۔ اس سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج بھی فکر ہے تو دوسروں کی فکر ہے، خود قربانی دینے کے لیے تیار۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کلمہ سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔